بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کعبہ کی پہاڑی کے سائے تلے رات کی گہری خاموشی میں عبد المطلب ایک عجیب خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی غیبی صدا ان کے کانوں میں گونجتی ہے، اپنی منت پوری کرو۔ وہ چونک جاتے ہیں، یادداشت کے دھندلے گوشے میں کچھ ابھرتا ہے مگر پوری بات یاد نہیں آتی۔ وہ فوراً ایک مینڈا ذبح کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، مگر اگلی رات پھر وہی صدا، اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ عبد المطلب نے ایک بیل قربان کیا، لیکن تیسری بار پھر خواب آتا ہے۔ اس بار وہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، مگر پھر وہی آواز ابھرتی ہے، اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ عبد المطلب لرز جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جواب آتا ہے، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو، جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب دھندلا سا پردہ اٹھتا ہے، منت یاد آ جاتی ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، بات بیان کرتے ہیں، سب پر گہرا سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ کون اپنی جان دینے پر آگے بڑھے؟ اچانک سب سے چھوٹے اور سب سے محبوب بیٹے عبداللہ کی نرم آواز گونجتی ہے، ابا جان، آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ یہ سن کر عبد المطلب کے دل پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ بیٹے کو دیکھتے ہیں، چہرہ مثل قمر، آنکھوں میں روشنی، حسن و جمال کی تصویر، سب سے زیادہ محبت جو اسی سے تھی، مگر منت بھی تو اللہ کے ساتھ تھی۔ وہ قراندازی کا ارادہ کرتے ہیں، سب بیٹوں کے نام پرچوں پر لکھتے ہیں، قرعہ ڈالا جاتا ہے، نام نکلتا ہے تو پھر عبداللہ کا۔ عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں، ہاتھ لرزتے ہیں، مگر دل اللہ کی رضا کے آگے جھک جاتا ہے۔ وہ چھری اٹھاتے ہیں، عبداللہ کو بازو سے پکڑ کر زمین پر لٹاتے ہیں۔ اسی لمحے عباس آگے بڑھتے ہیں، ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھائی کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں۔ عبداللہ کھینچتے ہیں، عباس کھینچتے ہیں، کھینچا تانی میں عبداللہ کے رخسار زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ خراشیں ان کے چہرے پر تا عمر باقی رہتی ہیں۔ اتنے میں بنو مخزوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ وہ چیخ کر کہتے ہیں، عبد المطلب، بیٹے کو یوں ذبح مت کرو، یہ ظلم ہوگا، اس کی ماں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ فدیہ دو، اپنے رب کو راضی کرو۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا؟ مشورہ یہ طے پایا کہ ایک طرف 10 اونٹ، دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھا جائے، قرعہ ڈالا جائے، اگر اونٹ نکلے تو 10 ذبح، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد 10 بڑھائی جائے۔ قرعہ ڈالا جاتا ہے، بار بار عبداللہ کا نام، بار بار عبداللہ کا نام، اونٹ بڑھتے جاتے ہیں، 10، 20، 30، 50، 90، اور ہر بار قسمت عبداللہ کی طرف جھکتی ہے۔ عبد المطلب کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آخر کار جب تعداد 100 تک پہنچتی ہے تو پہلی بار اونٹوں کا نام نکل آتا ہے۔ عبد المطلب کا دل سجدے میں گر پڑتا ہے، آنکھوں میں سکون اتر آتا ہے۔ اللہ نے عبداللہ کی جان قبول نہیں فرمائی، 100 اونٹ ان کے بدلے فدیہ ٹھہرتے ہیں۔ وہ کعبے کے پاس 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ حکم یہ دیا کہ کوئی روکا نہ جائے، نہ انسان، نہ پرندہ، نہ جانور، سب اللہ کے اس فدیے میں شریک ہوں۔ قربانی کے گوشت سے پورا مکہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ مہک اٹھتا ہے۔ یوں انسان کی جان کا فدیہ 10 سے بڑھا کر 100 اونٹ مقرر پایا۔ عبد المطلب وہ پہلے شخص ٹھہرے جنہوں نے یہ دستور قائم کیا، اور یہ قانون پورے عرب میں جاری ہو گیا۔ اور پھر آنے والے زمانوں میں نبی کریم اکثر فرمایا کرتے، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد عبداللہ۔